اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے گزشتہ چند لیکچرز میں جدیدیت سے آغاز ہو کر آگے سلسلہ چلتے چلتے ہم نے غالباً گزشتہ 3 یا 4 لیکچروں میں جو مغربی فلاسفہ کا ایک سب سے بنیادی مکتب فکر ہے، عقلیت پسند مکتب فکر، یعنی جسے ریشنلزم بھی کہتے ہیں، اس کے حوالے سے کچھ گزارشات پیش کی تھیں، اور امید ہے انشاءاللہ آپ لوگوں کو کچھ نہ کچھ سمجھ آ گئی ہوگی۔ جس کے 3 بڑے فلاسفہ رینے ڈیکارٹ، باروخ اسپینوزا اور لائبنیز، ان تینوں کے فلسفوں پر بات ہوئی، اور بطور خاص جو جوہر کے حوالے سے ان کے متفرق نظریات تھے۔ ڈیکارٹ کے ہاں جوہر کی دوئی کا نظریہ، اور پھر باروخ اسپینوزا کے ہاں جوہر کی احدیت کا، اور پھر لیبنیز کے ہاں تعدد جواہر کا نظریہ۔ اس پر بطور خاص جو ان کے کا موضوع بحث تھا یہی تھا، اور ساتھ ان کا بنیادی جو مشترکہ نقطہ تھا وہ کیا تھا کہ ذریعہ معرفت، یعنی علوم و معرفت کا واحد ذریعہ عقل ہے، عقل کے سوا کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ وضعنا نہ وضعنا اپنی طرف سے مائک بند کر دیجیے آپ۔ یہ مغرب کے عقلیت پسند فلاسفہ کی بات ہوئی تھی۔ آج ہم ایک دوسرا مکتب فکر شروع کرنے لگے ہیں۔ یہ مکتب فکر ہے تجربیت پسند مکتب فکر، یعنی جو تجربے کو پسند کرتے ہیں ان کو تجربیت پسند مکتب فکر کہا جاتا ہے۔ جس طرح سے عقلیت پسندوں کا بنیادی نقطہ یہ تھا کہ ذریعہ معرفت عقل ہے، بلکہ معرفت کا واحد ذریعہ عقل ہے، اسی طرح سے تجربیت پسند فلاسفہ کے ہاں یہ نقطہ نظر ہے بنیادی کہ ذریعہ معرفت تجربہ اور احساسات ہیں۔ تجربہ اور احساسات، اصل میں احساسات کو بھی یہ تجربے کے ہی ضمن میں لائیں گے، اس لیے ہم صرف یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ان کے ہاں ذریعہ معرفت کیا ہے، صرف اور صرف تجربہ ہے۔ تو احساسات تجربے کے ہی ضمن میں آئیں گے، آگے اس پر تفصیلی انشاءاللہ بات آئے گی۔ ان کا بنیادی طور پر اچھا پہلے ان کے 4-5 نکات مختصراً جو ان کے فلسفے میں بنیادی اہمیت کے حامل ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ ایک ان کے فلسفے کا بنیادی نقطہ یہ ہے، یہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی فطری خیال موجود نہیں ہوتا، کوئی بھی فطری خیال موجود نہیں ہوتا، یعنی جب انسان کی پیدائش ہوتی ہے تو اس کی فطرت میں کوئی بھی خیال، کوئی بھی علم کا ذرہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ تجربیت پسندوں کا ایک نقطہ یہ ہے۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ تجربہ ہی تمام علوم و معرفت کا واحد ذریعہ ہے۔ جیسے ریشنلزم میں جو عقلیت پسند فلاسفہ تھے انہوں نے عقل کو واحد ذریعہ قرار دیا تھا، تو انہوں نے تجربے ہی کو تمام علوم و معرفت کا واحد ذریعہ مانا۔ اور تیسری بات یہ کہتے ہیں معرفت کا دار و مدار احساس اور شعور پر ہوتا ہے، یعنی دوسرے الفاظ میں یوں کہیں کہ تجربہ بذریعہ احساس و شعور کے ہوگا۔ یہ تیسرا نقطہ میں دوبارہ دہرانے لگا ہوں کہ معرفت کا دار و مدار احساس و شعور پر ہے۔ اس کا سادہ مطلب کیا ہوا
کہ تجربہ بذریعہ احساس و شعور ہوگا۔ چوتھا ان کا نقطہ ہے کہ حقیقت کی کسوٹی یہ ہے کہ فکر اور واقعہ میں مطابقت ہو۔ حقیقت کی یعنی اس چیز کو ہم حقیقت مانیں گے جو واقع میں اور فکر میں مطابقت رکھتی ہو۔ مثال کے طور پر آپ نے کسی چیز کے بارے میں خیال کیا ہے، حقیقت میں جو آپ نے خیال کیا بالکل وہ جو چیز حقیقت میں ہے وہ اور جو آپ کے خیال میں ہے دونوں مطابقت رکھتے ہیں تو یہ بات حقیقی ہے۔ میں اس پر مثال دوں گا، وہی ہماری مثال سیب والی چل رہی تھی۔ مثال کے طور پر آپ نے ذہن میں ایک سیب کا تصور کیا، اس طرح گولائی ہے، اوپر سے ذرا سا اندر کی طرف جھکا ہوا، نیچے کی طرف سے بھی، اور ایک طرف سے تھوڑا سا ذرا سا باریک ہے دوسری جانب کی بنسبت، اور کلر اس کا یا بالکل سرخ ہے یا بالکل ایک سبز ہے، یا پھر سرخ اور سبز دونوں مل کر ہے، دونوں کا ملاپ ہے۔ اب یہ آپ کی فکر میں ایک سیب کا تصور تھا، اب حقیقت میں آپ دیکھیں سیب اسی طرح کا ہے، تو بس یہ مطابقت ہے اور حقیقت یہی ہے۔ اگر حقیقت اور فکر میں مطابقت نہ ہو تو پھر وہ چیز حقیقی نہیں کہلائے گی۔ یہ چار ہو گئی۔ اچھا، اس کے بعد جو چیز محسوس نہ ہو وہ محض وہم ہے، یعنی جو چیز تجربے سے نہ گزری ہو وہ سچ نہیں سمجھی جا سکتی۔ بات وہی ہے کہ ہم تجربہ کس طرح سے کریں گے؟ احساسات کے ذریعے سے، احساس و شعور کے ذریعے سے۔ اب جو چیز محسوس ہی نہ ہو تو اس کو ہم صرف وہم کہیں گے۔ مثال کے طور پر اس کا میں ایک مثال دیتا ہوں، مثلا جن محسوس ہوتا ہے؟ اگر جن محسوس نہیں ہوتا تو ان کے نزدیک اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ بنیادی 4-5 نکات آپ کے سامنے آئے، آپ نے شاید نوٹ بھی کر لیا ہوں۔ پہلی بات، کوئی فطری خیال موجود نہیں ہوتا۔ دوسری بات، تجربہ ہی تمام علوم و معرفت کا واحد ذریعہ ہے۔ تیسری بات، معرفت کا دار و مدار احساس اور شعور پر ہوتا ہے، یعنی تجربہ بذریعہ احساس و شعور کے ہوگا۔ چوتھی بات، حقیقت کی کسوٹی یہ ہے کہ فکر اور واقع میں مطابقت ہو۔ اور پانچویں بات کہ جو چیز محسوس نہیں ہوتی وہ صرف وہم ہے، وہ صرف کیا ہے؟ وہم ہے، اور جو تجربے سے نہ گزری ہو اس کو ہم حقیقت نہیں سمجھ سکتے۔ اب یہ ان تجربیت پسند فلاسفہ کے ہم بنیادی نکات میں نے آپ کو بتا دیے، آگے ساری گفتگو انہی نکات کے ارد گرد گھومتی رہے گی، یہی اس کے دار و مدار ہے۔ جیسا کہ ہم نے بتا دیا کہ مذہب تجریبی کے نزدیک ذریعہ معرفت کیا ہے؟ تجربہ، اور تجربہ بذریعہ احساس اور شعور ہوگا، یہ بات تو گزر گئی۔ اب ہمارے سامنے ایک بات ہے، عقلیت پسندوں اور تجربیت پسندوں میں فرق کیا ہے؟ عقلیت پسندوں اور تجربیت پسندوں میں فرق کیا ہے؟ ایک فرق تو یہ واضح ہے نا کہ عقلیت پسند ذریعہ معرفت عقل کو سمجھتے ہیں، اور تجربیت پسند ذریعہ معرفت تجربے کو سمجھتے ہیں۔ لیکن یہ بات تو بات کی ہے نا، یہ تو پھر نظریہ بن جاتا ہے۔ اس سے پہلے ان کے افکار میں کہاں سے تضاد پیدا ہوا ہے جس کی وجہ سے فرق پیدا ہو جاتا ہے؟ فرق یہاں سے ہے،
عقلیت پسند کہتے ہیں کہ انسان میں کچھ فطری افکار موجود ہوتے ہیں، یعنی جب انسان پیدا ہوتا ہے کہ اس کے خیالات میں، اس کے دل و دماغ میں کچھ نہ، یعنی یوں سمجھیں کہ اس کی فطرت میں کچھ نہ کچھ خیالات اس کی پیدائش کے ساتھ فطرتاً موجود ہوتے ہیں۔ یہ کون کہتے ہیں؟ عقلیت پسند، کیونکہ ظاہر ہے اسی کے ذریعے سے وہ کیا کریں گے، اپنی عقل کو کام میں لائیں گے نا۔ اگر بالکل خالی الذہن ہوگا تو اس کی عقل کام کیسے کرے گی؟ یہ میں بات دوبارہ دہرانے لگا ہوں۔ عقلیت پسند کہتے ہیں کہ انسان کے پیدا ہوتے ہی اس کے اس کی فطرت میں کچھ افکار و تخیلات موجود ہوتے ہیں، اور انہی کی بنیاد پر عقل پھر کیا کرتی ہے، کام کرتی ہے۔ اچھا، لیکن تجربیت پسند یہ کہتے ہیں کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اس کا ذہن بالکل خالی ہوتا ہے، جیسے ایک سفید تختہ، اس کو وہ ٹبولا راسا، یہ میرے خیال سے کسی یہ غالباً یہ فلاسفہ برطانیہ کے ہیں، تو برطانوی زبان ہے یا پھر کون سی زبان میں یہ لفظ کہتے ہوتے ہیں، مطلب ٹبولا راسا، یہ ایک اصطلاح استعمال کرتے تھے کہ مطلب انسان ٹبولا راسا کے طور پر پیدا ہوتا ہے، مطلب انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اس کا ذہن بالکل خالی ہوتا ہے، ایک سفید تختے کی طرح۔ پھر اس کے پاس جو تمام علوم و معرفت آتے ہیں تو یہ بعد میں تجربے کے ذریعے سے حاصل ہوتے ہیں، اس کی فطرت میں موجود نہیں ہوتے۔ اگر آپ لوگوں نے علم الکلام میں کہیں تھوڑا سا گہرا اگر مطالعہ کیا ہو تو کچھ اسی طرح کا اختلاف جو ہے وہ تقریباً میرے خیال سے محدثین اور متکلمین کے درمیان بھی ہوتا ہے کہ کیا انسان کی جو فطرت ہے یہ کسبی ہے؟ نہیں، انسان کی انا للہ، ذہن سے بھی اتر گیا۔ ہاں، انسان کی فطرت یہ کسبی ہے یا پیدائشی؟ یعنی جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اس میں فطرت ہوتی ہے، یا پھر پیدا ہونے کے بعد اس میں فطرت آتی ہے کسبی طور پر؟ یہ محدثین اور متکلمین کے درمیان اس کا ایک گہرا اختلاف ہے، بڑے اس پر دلائل وغیرہ بھی دیتے ہیں۔ بہرحال وہ تو بات ایک تھوڑا سا الگ زاویہ ہے، اسے چھوڑ دیتے ہیں یہی بات۔ یہاں ہم بات کرتے ہیں کہ یہ پسندوں کے نزدیک انسان کے کی فطرت میں کچھ تخیلات وغیرہ موجود ہوتے ہیں، جبکہ تجربیت پسندوں کے نزدیک انسان کی فطرت میں کوئی خیال، کوئی علم نہیں ہوتا، بلکہ بعد میں وہ کسب کے ذریعے سے، یعنی معرفت اور علوم تجربے کے ذریعے سے کیا کرتا ہے، حاصل کرتا ہے۔ یہاں تک بات ہو گئی۔ اب تجربیت پسندوں کا فطری افکار پر اعتراض ہے، مطلب یہ جو ان کا اختلاف ہوا تھا، اب اس اختلاف میں وہ اعتراض کریں گے ان عقلیت پسندوں پر۔ وہ کہیں گے کہ دیکھیں، اگر انسان میں فطری اخلاق، فطری خیالات موجود ہیں تو پھر وہ مکمل ہونے چاہیے نا۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں، انسان کی فطرت میں جو چیز ہے تو وہ تو مکمل انسان کے ساتھ آتی ہے۔ مثلا اس کی کیا کوئی مثال لے لیں کہ انسان کی فطرت میں جو چیز، جیسے انسان میں جو ایک انسانیت کا ایک تقاضا سمجھ لیں، جو ایک انسانیت ہے، خود انسانیت، حیوانیت کے بجائے خود ایک جو انسانیت ہے یہ انسان کی فطرت میں ہوتی ہے، تو وہ انسانیت انسان کے ساتھ فطری طور پر آتی ہے۔ یا کوئی اور چیز اس طرح کی مثال لے لیں کہ انسان کی جو فطرت میں ہوتی ہے تو وہ مکمل طور پر ہوتی ہے۔
اگر انسان کی فطرت میں کچھ خیالات اور تصورات موجود ہوتے تو پھر یہ مکمل ہوتے، ناقص نہ ہوتے، یعنی تجربے وغیرہ کی ضرورت ہی نہ پڑتی، وہ پہلے سے موجود ہوتے ہیں، جبکہ تجربے ہمیں کرنے پڑتے ہیں اور بہت زیادہ کرنے پڑتے ہیں، احساسات کے ذریعے سے بھی، شعور کے ذریعے سے بھی، یعنی ہمیں اپنے احساسات کو عمل میں لانا پڑتا ہے کسی چیز کو کی جانچ کے لیے، کسی چیز کے حقیقت تک پہنچنے کے لیے ہمیں اپنے احساسات کام میں لانا پڑتے ہیں۔ تو لہذا اگر انسان کی فطرت میں تخیلات و تصورات موجود ہوتے تو وہ تکمیلی طور پر موجود ہوتے، ناقص طور پر موجود نہ ہوتے۔ تو اور جب تکمیلی طور پر موجود ہوتے تو پھر مزید تجربے وغیرہ کی ضرورت نہ پڑتی، جبکہ انسان کو تجربے کی ضرورت پڑتی ہے اور اسی کی بنیاد پر انسان معرفت میں آگے سے آگے بڑھتا ہے۔ تو لہذا یہ جو ہے ایک بات ثابت ہوتی ہے کہ انسان میں جو افکار ہوتے ہیں یا جو خیالات ہوتے ہیں یہ فطری طور پر موجود نہیں ہوتے تجربیت پسند فلاسفہ کے مطابق۔ اب تجربیت پسند فلاسفہ میں سب سے بنیادی جو فلسفی ہیں وہ ہیں جان لاک۔ جان لاک جان لاک تجربیت پسندی کے حوالے سے جان لاک کا جو نظریہ ہے وہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ انسان کی عقل پر پہلا اثر خارجی دنیا سے ہوتا ہے۔ بات وہی ہوئی کہ انسان میں پیدائشی طور پر خیالات و تصورات نہیں ہوتے، بلکہ انسان کی میں جو کوئی بھی جو انسان کی عقل پر جو اثر پڑتا ہے تو وہ خارجی دنیا سے پڑتا ہے، یعنی خود سے انسانی فطرت میں موجود نہیں ہوتا، بلکہ باہر سے وہ کیا کرتا ہے، سب سے پہلے انسان کے ذہن میں کوئی خیال آتا ہے یا کوئی تصور آتا ہے، وہ کیسے آتا ہے اس پر بات آگے آئے گی۔ اچھا، فرانسس بیکن، یہ ایک مشہور فلسفی گزرا ہے مغرب کا، فرانسس بیکن، اس کو تجربیت کا بانی مانا جاتا ہے، اس مکتب تجربیت کا، لیکن اس نے اس کے بجائے جو فلسفے کو آگے بڑھایا تو وہ سب سے پہلے جان لاک نے بڑھایا ہے، اس کے بعد پھر آگے دوسرے فلاسفہ بھی آئے ہیں، فی الحال ہم جان لاک پر بات کریں گے۔ سب سے پہلے اس کا ایک نقطۂ نظر ادراک کی حقیقت۔ ادراک کیا ہے؟ ادراک انگلش میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ پرسپشن۔ پرسپشن اردو میں یا عربی میں ادراک۔ ادراک کسے کہتے ہیں؟ یعنی دوسرے الفاظ میں یوں کہیے کہ کسی چیز کو جو ہم ذہنی طور پر پاتے ہیں، کسی چیز کو جو ہم ذہنی طور پر پاتے ہیں تو یہ کیسے پاتے ہیں؟ اس کو اس نے تعبیر کیا ادراکی حقیقت سے، کہ ادراکی حقیقت کیا ہے۔ اس پر اس نے کہا ہے کہ انسان کے حواس پر خارجی اشیاء کے اثر سے، یعنی ادراک انسان کے حواس پر خارجی اشیاء کے اثر سے پیدا ہوتا ہے۔ مثلا میں بغیر حواس کے سوچ نہیں سکتا۔ اس کو ہم ایک مثال کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ مثال کے طور پر اگر ہم یہ مان لیتے ہیں کہ انسان کی فطرت میں بہت سارے خیالات موجود ہوتے ہیں، اگر انسان کی فطرت میں خیالات موجود ہوتے ہیں تو پھر ادراک کی ضرورت پڑتی، یعنی کسی چیز کو خیال میں لانے کی ضرورت پڑتی، جبکہ خیالات پہلے سے انسان کی فطرت میں موجود ہو۔
مثال کے طور پر میں خیال کرتا ہوں سیب کا اپنے ذہن میں. اب کیا یہ خیال میری ذہن میں فطری طور پر موجود ہے یا نہیں؟ اگر اس کو میں مان لوں کہ یہ فطری طور پر موجود ہے، جیسے کہ تجربیت پسند نہیں، عقلیت پسند فلاسفہ کہتے ہیں، اگر میں اس کو مان لوں کہ یہ فطری طور پر میرے ذہن میں موجود ہے، تو کیا مجھے پھر مزید کسی ادراک کی ضرورت پڑے گی؟ نہیں پڑے گی. لیکن ہمیں روزانہ ادراکات کی ضرورت پڑتی ہے. کوئی نئی چیز دیکھتے ہیں، اس کو ہم ذہن میں لے کر آتے ہیں، یا پھر کوئی نئی چیز کا ہم خیال کرتے ہیں، اس کو ہم ذہن میں لے کر آتے ہیں. تو لہذا اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ ادراک جو ہے اس چیز کا نام ہے جو خارج سے انسان کے احساسات پر اثر انداز ہوتی ہے. یعنی وہ خیال جو خارج سے میرے ذہن پر اثر انداز ہوا، یا مثال کے طور پر میں نے آنکھوں سے کسی چیز کو دیکھا اور اس کا ادراک کیا، یا میں نے کانوں سے کسی چیز کو سنا اور اس کا ادراک کیا، یا میں نے کسی چیز کو ہاتھ سے چھوا اور اس کا ادراک کیا، اس کا علم حاصل ہوا مجھے. اب یہ ادراکات میرے ذہن میں، میرے وجود میں کہاں سے آ رہے ہیں؟ باہر سے. اور کس کے ذریعے سے آ رہے ہیں؟ حواس کے ذریعے سے. یعنی یہ باہر کے خیالات میرے احساسات پر کیا ہو رہے ہیں؟ اثر انداز ہو رہے ہیں. اس کو ہم کیا کہیں گے؟ ادراک کہیں گے. ایسا نہیں ہے کہ ادراک انسان کے ذہن و گمان میں یا انسان کے دل و دماغ میں فطری طور پر موجود ہے. گویا خلاصہ کیا نکلا گفتگو کا؟ کہ اشیاء کا ادراک انسان کے ذہن میں یا انسان کی فطرت میں فطرتی طور پر موجود نہیں ہوتے، بلکہ خارج سے آتے ہیں اور انسان کے حواس پر اثر انداز ہوتے ہیں، چاہے وہ حواس ظاہرہ ہوں یا باطنہ ہوں. یہ ادراک کی حقیقت ہوئی اس کے نصیب. اب یہ کہتا ہے کہ علم کے دو بنیادی ذرائع ہیں. ایک کو ہم کہتے ہیں احساس، جس کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ سینسیشن، احساس. اور دوسری چیز ہے انعکاس، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ریفلیکشن. ریفلیکشن. احساس سے مراد وہ مشاہدات ہیں جو خارجی دنیا سے براہ راست حاصل ہوتے ہیں، اور انعکاس سے مراد وہ اندرونی تجربات ہیں جو انسان کے نفس میں پیدا پائے جاتے ہیں. مثال کے طور پر کسی چیز کا رنگ، یہ کس کے ذریعے سے مجھے حاصل ہوتا ہے؟ احساسات کے ذریعے سے. آنکھیں دیکھتی ہیں، رنگ کو پہچانتی ہیں. یا کسی چیز کی آواز کس کے ذریعے مجھے معلوم ہوتی ہے؟ کانوں کے ذریعے سے. یا کسی چیز کی سختی یا نرمی کس کے ذریعے سے معلوم ہوتی ہے؟ ہاتھ کے چھونے سے معلوم ہوتی ہے. تو یعنی وہ مشاہدات جو خارجی دنیا سے براہ راست حاصل ہوتے ہیں لیکن بذریعہ احساس، ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ احساسات کہتے ہیں. یعنی وہ علم کا ذریعہ احساس جو بیرونی دنیا سے براہ راست مشاہدہ کرتا ہے. اس کو آسان الفاظ میں کیا کہیں گے؟ احساس سے مراد وہ ذریعہ ہے جو بیرونی دنیا سے براہ راست مشاہدہ کرتا ہے. اس کی میں نے آپ کو مثال دے دی، جیسے رنگ.
آنکھوں کے دیکھنے سے ہی معلوم ہو گیا. اور اب انعکاس کسے کہیں گے؟ کہ وہ چیزیں یا وہ ذریعہ جو انسان کے نفس میں موجود ہوتا ہے اور اس کے ذریعے سے تجربہ کیا جاتا ہے. اس کی مثال عاجزی، غصہ، خوشی انسان کی، یہ کہیں باہر سے آ کر انسان پر اثر انداز نہیں ہوتے، بلکہ انسان کے اندرونی تجربات ہیں. خود انسان تجربہ کرتا ہے کہ یہ میرا غصہ ہے، یہ میری عاجزی ہے، یہ میری خوشی ہے، یہ میرا سکون ہے. تو یہ کیا ہوئے؟ انعکاس. اور جو باہر سے مشاہدات ہوتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ احساسات. اچھا، اب خیالات کی اقسام. جان لاک کے نزدیک، جان لاک کہتا ہے کہ خیالات دو طرح کے ہوتے ہیں. خیالات بسیطہ، یا آسان الفاظ میں کہیں سادہ خیالات، سمپل آئیڈیاز، سادہ خیالات. یعنی وہ خیالات جو براہ راست خارج سے انسان کے ذہن میں آتے ہیں، یا تو کسی خاصیت کے ذریعے یا کئی خاصیات کے مجموعے کے طور پر. مثال کے طور پر میں نے سیب کے بارے میں تصور کیا اور سیب کا خیال میرے ذہن میں آیا اس کا رنگ دیکھنے کی وجہ سے. مطلب اس کا رنگ میرے ذہن میں آیا تو سیب کی صورت میرے ذہن میں آئی. یا پھر کئی خاصیات کے مجموعے کے طور پر میرے ذہن میں آتا ہے. مثلا میں نے سیب کا تصور کیا تو اس کا رنگ، اس کا ذائقہ، اس کا بو، یہ ساری، اس کی شکل، یہ ساری چیزیں مل کر میرے ذہن میں ایک صورت بنا گئے. ان کو ہم کہتے ہیں سادہ خیال. مرکب خیالات کن کو کہیں گے؟ وہ خیالات جو انسان کے ذہن میں مختلف سادہ خیالات کو ترتیب دے کر بناتے ہیں. اچھا، بلکہ یہ اوپر والی اس میں مثال میں ذرا سی مجھ سے غلطی ہو رہی ہے. سادہ خیالات وہ ہیں جو براہ راست خارج سے انسان کے ذہن میں آتے ہیں. مثال کے طور پر رنگ کا خیال، رنگ نہیں، ٹھیک ہے، رنگ کا خیال یہ براہ راست انسان کے ذہن میں باہر سے آ گئے. یا شکل کسی چیز کی، یا حرکت کسی چیز کی، یہ براہ راست باہر سے انسان کے ذہن میں خیال آیا. اب مرکب خیالات کون سے ہوں گے؟ جو انہی بیرونی خیالات کو ترتیب دے کر، یعنی بیرونی سادہ خیالات کو ترتیب دے کر مزید جو خیال بنتے ہیں ان کو مرکبہ کہیں گے. اس کی پھر آگے دو تین اقسام ہیں. ان اقسام کی روشنی میں ان کو ہم سمجھ سکتے ہیں. پہلی مثال اعراض، یعنی وہ صفات جو خود سے وجود نہیں رکھتی بلکہ کسی دوسری شے کے ساتھ ہوتی ہیں. اس کی عام مثال خیال ہی سمجھ لیں. خیال کا اپنا کوئی وجود ہے نہیں ہے. خیال کا اپنا کوئی وجود نہیں ہے، بلکہ کسی چیز سے متعلق ہوتا ہے خیال. کیا آپ کے ذہن میں خیال آتا ہے تو وہ کسی چیز کا ہوتا ہے یا ویسے ہی کوئی خیال ہوتا ہے؟ ویسے تو خیال کا کوئی وجود ہی نہیں ہے نا. مثلا میرے ذہن میں خیال آیا، کس چیز کا خیال آیا؟ بریانی کا خیال آیا، یا کرکٹ کا خیال آیا، یا پھر گاڑی کا خیال آیا؟ کسی چیز کا خیال آتا ہے، بغیر کسی چیز کے وجود کے خیال انسان کے ذہن میں کیسے آتا ہے؟ جی ڈاکٹر فضل حق صاحب، کوئی ذہن میں ایسا خیال ہے جو کسی چیز سے متعلق نہ ہو بلکہ ویسے ہی خیال ہو؟ سر ایسا تو بظاہر کوئی خیال نہیں ہوگا ہاں، کہ جس کے یعنی پیچھے خیال، چیز نہ خیال کے لیے لازم ہے وہ کسی چیز کا ہو. بغیر چیز کے وہ خیال خیال ہوتا ہی نہیں، کہاں ہوتا ہے ذہن میں. اس کو کہتے ہیں آراز.
یا آراز مطلب وہ صفات، کسی چیز کی وہ صفات جو اپنا وجود نہیں رکھتی بلکہ کسی دوسری شے کے ساتھ ہوتی ہے۔ دوسری چیز ہے جواہر، وہ چیزیں جو بذات خود موجود ہوں لیکن انہیں ہم جانتے کس کی وجہ سے؟ صفات کی وجہ سے۔ بذات خود موجود تو ہیں لیکن ان کی پہچان صفات کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اس کی مثال پتھر، پتھر کی جب تک صفات کا ہم تصور نہیں کریں گے پتھر کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ ایک سخت چیز ہو، جمی ہوئی چیز ہو، اس کی رنگت، جتنے پتھروں کی رنگت آپ کے ذہن میں ان میں سے کوئی ایک رنگت لے لیں آپ، یہ صفات آپ کے ذہن میں آئیں گی تبھی آپ پتھر کا تصور کر سکتے ہیں۔ اگر ان صفات کو نکال لیں تو پتھر کا کوئی تصور ہو سکتا ہے؟ حالانکہ پتھر کا وجود ہے۔ یعنی جواہر اتنے محتاج ہیں صفات و عوارض کے کہ وہ بغیر صفات کے سمجھ میں ہی نہیں آتے، صفات کی وجہ سے ہمیں ان کی سمجھ آتی۔ اچھا، تیسری چیز ہے علائق۔ علائق کا مطلب ہوتا ہے وہ ربط جو دو اشیاء یا خیالات کے درمیان ایک ذہنی ربط پیدا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے لکڑی کا تصور کیا، یہاں ایک چیز ہے لکڑی اور دوسری چیز ہے آپ کے ذہن میں لکڑی کا تصور۔ ان دونوں کے ربط سے جو آپ کے ذہن میں ایک تخیل سا بنا وہ علاقہ کہلاتا ہے۔ وہ کیا کہلائے گا؟ علاقہ کہلائے گا، دونوں چیزوں کے ربط سے۔ آپ کے ذہنی تصور اور خارجی وجود، یا پھر دو خیالات آپ ذہن میں رکھ لیں، مثلا ایک ٹیبل کا خیال ذہن میں رکھ لیں اور ایک ساتھ درخت کا خیال ذہن میں رکھ لیں، یہ دونوں خیالات ہیں۔ اب آپ نے درخت اور ٹیبل کا تصور کیا، ان کے درمیان جو ایک ربط پیدا ہوا، آپ کے ذہن میں ایک ربط پیدا ہوا کہ اس طرح سے درخت کٹتا ہے اس کے بعد ٹیبل بنتا ہے وغیرہ ہوتا ہے، یعنی درمیان میں ایک ربط، باریک سا ایک ربط انسان کے ذہن میں پیدا ہو جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں علائق۔ لہذا جو اوپر بات کہی تھی کہ مرکب خیالات کی تین قسمیں ہیں، کچھ وہ صفات جو خود وجود نہیں رکھتی بلکہ کسی شے کے ساتھ ہوتی ہیں تب سمجھ میں آتی ہیں، ان کو آراز کہتے ہیں۔ کچھ وہ موجودات کہ جو موجود تو ہوتے ہیں لیکن ان کو صفات کے ذریعے سے پہچان سکتے ہیں، بغیر صفات کے نہیں۔ اب دیکھیں یہ دونوں قسم کے مرکب ہوئے، صفات و وجود مل کر وہ بھی مرکب ہیں اور وجود و صفات مل کر وہ بھی مرکب ہے۔ اور تیسری چیز ہے علائق، دو خیالات کے درمیان کا ربط یا ایک چیز اور ایک خیال کے درمیان کا ربط۔ اب یہاں پر بھی چیز ہے، خیال ہے اور درمیان میں ربط ہے، یا تین چیزیں مل جاتی ہیں تو یہ خیالات کون سے ہوئے؟ ان کو خیالات مرکبہ کہا جاتا ہے۔ اور خیالات مفردہ کون سے ہوتے ہیں یا سادہ خیالات؟ یعنی کوئی ایک چیز بس آپ تصور کر لیتے ہیں، مثلا رنگ تصور کرتے ہیں تو وہ سادہ خیال کہلائے گا۔ اچھا جی، لیکن مجھے اچھا یہ مثال ان کی خود کی ہے، مثلا یہ کیا نام ہے اس کا، جان لاک کی، لیکن مجھے اس کی اس مثال پر کوئی سمجھ نہیں آئی اور مجھے اشکال پیدا ہوتا ہے کہ یہ رنگ کو سادہ خیال کہہ دیتا ہے، مثلا کہتے ہیں کہ رنگ ایک سادہ خیال ہے، ایک چیز کا خیال ہے مطلب رنگ، لیکن خیال کا ہونا اور پھر رنگ کا وجود میں آنا تو یہ بھی تو دو ہی بنتے ہیں، یہ پھر سادہ خیال کے طرح سے ہوئے۔ لیکن اس کے علاوہ ایسی کوئی بھی اس نے مثلا سادہ خیالات کی کوئی واضح مثالیں پیش نہیں کی۔ تو اس پر مجھے خود ہی اس اشکال پیدا ہو رہا ہے اور اس کی کوئی واضح اس کی مثال اس کے پاس نہیں ہے۔ اچھا، اب صفات کی اقسام۔ صفات کی دو طرح کی قسمیں ہوتی ہیں، صفات دو قسم کی ہوتی ہیں جان لاک کے نزدیک۔ صفات کی اقسام ایک ہوتی ہیں صفات اولیہ،
اور ایک ہوتی ہیں صفات ثانویہ۔ صفات اولیہ کون سی ہوتی ہے؟ جو کسی جسم سے کبھی علیحدہ نہیں ہو سکتی۔ مثال کے طور پر شکل، سکون، حرکت، تعداد۔ دنیا میں کوئی ایسا جسم ہے جس سے یہ چیزیں الگ ہو جائیں؟ مثلا آپ ذہن میں کسی بھی بات پہ خیال کریں۔ جی عمیر اللہ صاحب، ذہن میں کسی چیز کو سوچیے آپ، کسی چیز کا وجود آپ کے ذہن میں ہو، کسی چیز کا جسم۔ عمیر اللہ صاحب آواز آ رہی ہے؟ آپ بتائیے، صفیہ نور صاحبہ آپ بتائیں گی کسی بھی چیز کا جو وجود رکھتی ہو، بتا سکتی ہیں کوئی وجود والی چیز؟ انا للہ۔ لائبہ آپ بتائیں گی؟ کسی بھی وجود والی چیز کا تصور؟ وحید اقبال صاحب۔ اچھا، آپ لوگ شاید میسج میں خیالات مرکبہ کی دوسری قسم کا نام جواہر۔ ڈاکٹر فضل حق صاحب آپ بتائیے گا کسی ایسی چیز جی کی سر، مثال جو وجود رکھتی ہے؟ جی سر، مثال کے طور پہ درخت ہے، اس کا وجود ہاں، ہے اور میں اس کو تصور بھی کر سکتا ہوں۔ وجود، ہاں ٹھیک ہے۔ اب اس نے کیا کہا جان لاک نے کہ کچھ صفات ایسی ہوتی ہیں جو کسی جسم سے کبھی علیحدہ نہیں ہو سکتی۔ اب درخت ہے، آپ نے ایک درخت کو دیکھا، وہ کتنے تھے؟ ایک تھا، دو تھا، تین تھے؟ اب کیا یہ تعداد اس سے کبھی الگ ہو سکتی ہے؟ جی صفیہ صاحبہ، پہاڑ، آپ نے مثلا ایک پہاڑ دیکھا، وہ ایک دیکھا یا دو دیکھا، تعداد اس سے کبھی جدا ہو سکتی ہے کسی وجود سے؟ ایک انسان دیکھیں تو وہ، ایک انسان دیکھا تو وہ تعداد اس کے ساتھ ہی ہے کہ وہ ایک ہے، وہ کبھی جدا نہیں ہو سکتی۔ یا پھر شکل، کیا کسی وجود سے جدا ہو سکتی ہے؟ مثلا آپ کہیں کہ ایک گول مول چیز ہے، اس کی کوئی شکل نہیں ہے، تو یہ گول مول ہونا ہی ایک شکل ہے نا۔ ایک گیند ہے گول مول، اس کی کوئی شکل نہیں ہے، تو وہ خود گول مول ہونا اس کی یہ شکل ہے۔ شکل سے مراد چہرہ نہیں ہوتا، بلکہ شکل سے مراد اس کی بناوٹ ہوتی ہے۔ یا پھر متحرک اور سکون، یا تو وہ چیز یا تو وہ چیز حرکت کر رہی ہوگی یا ساکن ہوگی۔ اگر حرکت کرتی ہے تو اس سے حرکت جدا نہیں ہو سکتی، اور اگر ساکن رہتی ہے تو اس سے سکون جدا نہیں ہو سکتا، اور اگر دونوں کام کرتے ہیں تو دونوں جدا نہیں ہو سکتے۔ مثلا ہم میں کسی وقت سکون بھی کرتے ہیں تو ہم سے سکون جدا نہیں ہو رہا ہمارے ساتھ، کسی وقت حرکت کرتے ہیں تو حرکت ہمارے ساتھ ہے۔ تو یہ وہ صفاتیں ہیں جو صفات اولیہ کہلاتی ہیں کسی بھی شے کی، جو اس کو لازم ہوتی ہے، وہ لازمی طور پر اس کے ساتھ چمٹی رہتی ہیں، وہ کبھی جدا نہیں ہو سکتی۔ دوسری صفات وہ ہیں جو بذات خود کوئی وجود نہیں رکھتی، لیکن صفات اولیہ کی بدولت محسوس ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر رنگ، کسی چیز کا رنگ۔ اب رنگ جو ہے، مثلا کپ کا رنگ، پہلے کپ کو ہمیں تصور کرنا پڑے گا، اور کپ میں صفات اولیہ بھی تصور کرنا پڑے گی، تب رنگ کا تصور ہوگا۔ مطلب کپ کوئی شکل ہے، اس کی کپ ہے، وجود ہے، ساتھ اس کی شکل بھی ہے، اور
اس پہلی شکل کی بدولت اب ہم دوسری شکل دوسری پہلی صفت کی بدولت ہم دوسری صفت بھی جان سکتے ہیں کہ اس کا کوئی رنگ بھی ہوگا، یا پھر اسی طرح سے آواز، پہلے جسم اور اس میں تعداد کا تصور ہوگا تو پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ ہاں اس کی آواز بھی ہوتی ہے، کہ خوشبو کسی چیز کا تصور ہوگا، اس کی کوئی شکل وغیرہ کا تصور ساتھ ہی لازمی ہوگا، تو پھر ایک اور چیز بھی ہمارے ذہن میں آ جائے گی، خوشبو۔ اور اب خوشبو کا کوئی اپنا کوئی وجود ہے؟ اپنا وجود نہیں ہے، کسی چیز کی وجہ سے یہ آتی ہے۔ اگر مثال کے طور پر عطر نہ ہو تو کیا خوشبو آئے گی؟ نہیں آئے گی۔ عطر ہے تو تب خوشبو آتی ہے۔ یا اسی طرح سے آواز کا اپنا کوئی وجود نہیں ہے، بلکہ یہ جسم سے آتی ہے، جسم ہوتا ہے تو تب، اور جسم ہوتا ہے تو اس کے ساتھ، جسم ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ہی وہ بناوٹ، اس کی شکل، اس کی حرکت، سکون، تعداد وغیرہ وہ ساتھ ہی آ جاتے ہیں۔ یعنی وہ صفات جو بذات خود وجود نہیں رکھتی لیکن صفات اولیہ کی بدولت کسی جسم میں محسوس ہوتی ہے، ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ صفات ثانویہ۔ یہ لیبنیز کے نزدیک۔ اچھا، آپ کیا کہہ رہی ہیں کہ آواز کا تصور بغیر وجود کے تعداد کے کیسے شمار ہوتی ہے؟ آواز کا تصور بغیر وجود کے نہیں ہو سکتا نا، وجود ہی نہ ہو تو آواز کہاں سے آئے گی؟ اچھا، اب تجربیت کے مقاصد کیا ہیں؟ یہ بات تو بالکل عام ہے، اکثر مطلب جو تجربیت پسند فلاسفہ ہیں وہ کہتے رہتے ہیں کہ اس کا ہدف سچائی، یعنی کہ جو بھی مکتب فکر ہے اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ سچائی کو سامنے لانا۔ عقلیت پسند کیا کہتے تھے؟ کہ سچائی کو سامنے لانا عقل کے ذریعے سے، لیکن تجربیت پسند کیا کہتے ہیں؟ کہ سچائی کو سامنے لانا تجربے کے ذریعے سے، اور اس کی اس حقیقت کی، اس سچائی کی تعبیر و تشریح کرنا، لیکن کن بنیادوں پر؟ یہ تجربے کی بنیادوں پر۔ تو یہ تجربیت کے مقاصد ہیں۔ فلسفہ جان لاک کے 4 مستند دلائل۔ جان لاک کا پورے کا پورا جو فلسفہ ہے وہ 4 بنیادی م، باتوں پر کھڑا ہے۔ اس کو اصل میں مستندات کہا جاتا ہے، 4 مستندات۔ اس کے لیے ہم اردو میں بھی مستند ہی لفظ استعمال کر سکتے ہیں کہ ایک مستند یہ، دوسرا مستند یہ، تیسرا مستند یہ، چوتھا مستند یہ، یا ہم پھر دلائل بھی کہہ سکتے ہیں کہ 4 بنیادی دلائل۔ لیکن مستند کا لفظ زیادہ ٹھیک رہے گا کیونکہ اس کا فلسفہ سارا اسی پر قائم ہے۔ پہلا مستند کیا ہے؟ خارجی اشیاء حقیقتاً موجود ہیں چاہے ہم مانیں یا نہ مانیں۔ خارجی اشیاء حقیقتاً موجود ہیں چاہے ہم مانیں یا نہ مانیں، یہ اس کا پہلا مستند یا پہلی دلیل ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کوئی بات ہوئی کہ خارجی اشیاء موجود ہیں، ہم مانیں یا نہ مانیں۔ اصل میں ایک مغربی فلاسفہ کا ہی ایک مکتب فکر ہے، مثالی مکتب فکر، جو افلاطون ہی کے فلسفے کو آگے لے کر بڑھا ہے، لیکن اپنے حساب سے ان کو مثالی کہتے ہیں۔ ان کا خیال یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی چیز دنیا میں موجود نہیں ہے، بلکہ اصل یہ عالم مثال میں ہے، ہمارے سامنے جو بھی چیزیں نظر آ رہی ہے اس کا عکس ہے۔ اور ایک تو وہ، اور پھر کچھ یہ جو تجربیت پسندوں میں آگے آ رہا ہے میرے خیال سے، کیا نام ہے اس کا، جارج بارکلے ہے، اس کے بعد وہی آ رہا ہے جارج بارکلے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ حالانکہ اسی تجربیت پسندوں میں سے ہے، لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ جو اشیاء ہمارے سامنے ہیں ان کی حقیقت نہیں ہے، بلکہ یہ محض ہمارے احساسات ہیں۔ مثلا یہ موبائل ہے تو اس کی کوئی حقیقت نہیں، یہ موبائل نہیں ہے حقیقت میں، بلکہ ہمارا احساس یہ ہے کہ یہ موبائل ہے۔ لیپ ٹاپ ہے تو کوئی لیپ ٹاپ اس دنیا میں نہیں ہے، بلکہ ہمارا احساس یہ ہے کہ یہ لیپ ٹاپ ہے۔ بلکہ وہ اس کی باتیں آئیں گی تو انشاءاللہ پھر ہی بات کریں گے، ورنہ ابھی ویسے ہی ذہن میں ایک الجھن سی پیدا ہو جائے گی۔
تو ان کے مقابلے میں جان لاک نے پہلا مستند یہ اختیار کیا کہ خارجی اشیاء حقیقتاً موجود ہیں، چاہے ہم انہیں مانیں یا نہ مانیں۔ اور یہی فلسفہ ریئلزم بھی ہے جو ارسطو نے جس طرح سے افلاطون سے اختلاف کیا، اور اس کے عالمی مثال کے بجائے اس نے کہا کہ چیزیں حقیقت میں موجود ہوتی ہیں، اور مغربی فلاسفہ میں بھی یہ ریئلزم کا ایک فلسفہ موجود ہے۔ تو وہی والی بات جان لاک بھی کر رہا ہے کہ اشیاء حقیقتاً خارج میں موجود ہوتی ہیں، چاہے ہم مانیں یا نہ مانیں۔ دوسرا مستند، خارجی اشیاء کی بعض صفات ایسی ہیں جن کا وجود ہمارے ذہنی تصور پر منحصر ہے، اب منحصر نہیں بلکہ وہ ان میں ہوتی ہی ہوتی ہے، ہمارے تصور کیے بغیر بھی ہوتی ہے۔ وہی بات ہوئی، مثال کے طور پر صفات اولیہ مراد لے لیں۔ میں دوبارہ دہراتا ہوں، خارجی اشیاء یعنی وجودی اشیاء جن کا وجود پایا جاتا ہے خارج میں۔ اچھا، جب خارجی کا لفظ استعمال کرتے ہیں نا، اس سے مراد کوئی خارج سے مراد کوئی باہر بیرون ممالک میں نہیں ہوتا، خارج سے مراد ذہن کے باہر کی دنیا۔ تو ذہن کے باہر کی ساری دنیا، اس کو ہم خارجی کہتے ہیں۔ تو خارجی اشیاء یعنی خارجی موجودات، ان کی کچھ ایسی صفات ہیں جو ہمارے ذہن کے تصور پر منحصر نہیں ہیں، بلکہ ہم تصور کریں یا نہ کریں ان میں وہ موجود ہے۔ اس کی مثال یہی جو صفات اولیہ ہے، مثلا کسی چیز کوئی وجود ہے تو اس کی شکل بھی ہے، ہمارا ذہن مانے نہ مانے۔ کوئی وجود ہے تو اس کی تعداد بھی ہے، ہمارا ذہن مانے یا نہ مانے۔ ہاں، صفات ثانویہ میں ہمارا ذہن اختلاف کر سکتا ہے کہ یہ چیز اس میں ہے، مثلا میں کہتا ہوں اس میں بو ہے، آپ کہتے ہیں نہیں ہے۔ صفات ثانویہ میں ہمارا ذہن اختلاف کر سکتا ہے، لیکن صفات اولیہ میں نہیں کر سکتا، وہ مانے نہ مانے، وہ اشیاء خارجیہ کی بنیادی صفات اس میں موجود ہوتی ہیں، وہ ہمارے ذہن کی محتاج نہیں ہوتی۔ تیسرا مستند، کچھ خارجی اشیاء ہم پر اثر انداز ہوتی ہیں اور ہم انہیں دریافت کے بعد جان سکتے ہیں۔ یہ بات وہی اس کے فلسفے کا بنیادی نقطہ ہوا کہ ہمیں ان کا ادراک پہلے نہیں ہوتا، لیکن انہیں ہم محسوس کرتے ہیں، ان کا تجربہ کرتے ہیں، تبھی ہمیں معلوم ہوتی ہیں۔ اس طرح کی کئی چیزیں ہیں، کئی خارجی اشیاء ہیں۔ مثال کے طور پر دنیا میں کوئی ایسی چیز ہے، اس وقت میں بھی نہیں جانتا، آپ بھی نہیں جانتے، لیکن کسی نے کہا کہ ایسی چیز ہوتی ہے، ہم نے کہا اچھا واقعی۔ اب اس کا ہم نے کیا کیا؟ اس کا ادراک کیا اپنے احساسات کے ذریعے سے۔ ادراک احساسات کے ذریعے سے ہی ہوتا ہے، اور تجربہ بھی احساسات کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ یا تو ہم آنکھوں سے تجربہ کرتے ہیں، یا کانوں سے سن کے تجربہ کرتے ہیں، یا ہاتھوں سے چھو کر تجربہ کرتے ہیں، اور ان کے ساتھ وہ حواس باطنہ بھی کارگر ہوتی ہے۔ تو تجربہ حواس کے ذریعے سے ہی ہوتا ہے۔ تو اب کچھ مثال کے طور پر کوئی چیز فرض کر لیتے ہیں کہ ایک جانور ہوتا ہے جو جس کا چہرہ گھوڑے کی طرح ہوتا ہے، اور جس کا دھڑ جو ہے وہ مچھلی کی طرح ہوتا ہے۔ اس سے پہلے آپ کو کبھی نہیں پتا تھا کہ ایسا بھی کوئی جانور ہوتا ہے، یہ نیا دریافت ہوا ہے۔ اچھا، اب مثال کے طور پر یہ جانور آپ نے ذہن میں ایک اس کا تصور کیا، اب آپ کا کے حصی ادراکات جو حصے باطنہ ہے، وہ اس کا کیا کر رہی ہیں؟ تصور کر رہی ہیں۔ اور اگر واقعی یہ کوئی چیز اس طرح کی حقیقت میں آ جائے، آپ کی آنکھیں دیکھ لیں، تو اس کا ادراک کر لیں گی۔ تو پہلے ادراک نہیں تھا لیکن پھر ہو گیا۔ تو اس نے جان لاک نے کہا ہے کہ بہت ساری اشیاء ایسی ہیں جو ہم پر اثر انداز ہوتی ہیں، لیکن انہیں ہم جانتے ہیں دریافت کے بعد، اور ان کا ادراک ہمیں کیسے ہوتا ہے؟ محسوسات کے ذریعے سے، احساسات کے ذریعے سے۔ چوتھا مستند اس کا یہ ہے کہ خارجی اشیاء جنہیں ہم سادہ یا مرکب افعال کہتے ہیں، وہی جو اوپر ہم نے کہا تھا کہ خارجی اشیاء کی دو قسمیں ہوتی ہیں، سادہ ہوتی ہیں یا پھر مرکب ہوتی ہیں وغیرہ۔ عقل ان کو تصوراتی شکل دیتا ہے، عقل ان کو
تصوراتی شکل دیتا ہے. یہ بات وہی اوپر والی ہے، لیکن ایک مستند کے طور پر اس کو دوبارہ ذکر کرتے ہیں. مثلا رنگ، ذائقہ، گولائی، ایک برابر سائز، مٹھاس اور بناوٹ، یہ 4-5 چیزیں خارج میں ہیں. رنگ، ذائقہ، گولائی، بناوٹ اور ایک مقدار وغیرہ. ان چیزوں کو جوڑ کر آپ تصور کریں تو آپ کے ذہن میں کیا آئے گا؟ ایک سیب آ جائے گا، کوئی فروٹ آ جائے گا. تو گویا یہ جو باہر کی دنیا میں جو سادہ یا مرکب چیزیں ہیں، ان کو ہمارا ذہن جو ہے وہ تصوراتی شکل دیتا ہے، اور تصوراتی شکل دے کر ان کو ذہن میں منظم کر لیتا ہے. یہ اس کا چوتھا مستند ہے. اچھا، اس کے نزدیک علم کی اقسام. جان لاک کے نزدیک علم کی 3 قسمیں. پہلا علم ہے حدسی. حدس، ڈیکارٹ کے نظریے میں ہم نے حدس پڑھا تھا. حدس، ہا دال سین. وہ علم جو براہ راست واضح اور شک سے پاک ہوتا ہے اسے علم حدسی کہتے ہیں. مثال کے طور پر ریاضی. اب ریاضی کے حقائق میں کوئی شک ہے؟ کوئی شک نہیں. 2 اور 2 4 ہی ہے، اور اس میں ہم الٹے ہو کر سیدھے لگے لیکن 2 اور 2 4 ہی ہوتے. جو بھی کہیں نہیں، وہ بس 2 اور 2 4 ہی. یہ حقیقت. اسی طرح سے سفید. سفید سفید ہے. ہم الٹے ہو کر لگے، ہم کہیں نہیں یہ سیاہ ہے، وہ سیاہ نہیں ہوتا، وہ سفید ہی ہوتا ہے. یہ حقیقت. تو ان کو یعنی وہ چیزیں جو براہ راست واضح اور شک سے پاک ہوں، ان کا جو ہمیں علم حاصل ہوتا ہے تو اس کو علم حدسی کہا جاتا ہے. جیسے ریاضی ہو گئی، یا پھر کسی کوئی بھی مثلاً ایسی چیز ہو جو جس کی حقانیت بالکل واضح ہو. دوسرا علم ہوتا ہے علم برہانی. یعنی وہ علم جو عقل سے حاصل ہوتا ہے لیکن اس پر دلیل قائم کرنا پڑتی ہے. اس پر دلیل قائم کرنا پڑتی ہے، بغیر دلیل کے وہ ادھورا رہ جاتا ہے. مثال کے طور پر آپ نے کہا کہ یہ ٹیبل. میں نے کہا ہاں ٹیبل ہے، لیکن ٹیبل کیا ہے؟ آپ نے اس کی تعریف کی. آپ نے کہا کہ ٹیبل اس طرح کی ایک چیز، چورس چیز ہوتی ہے جس کے نیچے 4 پائے ہوتے ہیں اور اوپر ایک تختہ نما ہوتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ٹیبل کہتے ہیں. اب میری عقل نے ٹیبل کو ٹیبل تو مان لیا، ٹیبل کو پہچان تو لیا کہ یہ ایک چیز ہے، ایک وجود ہے میرے سامنے. لیکن اگر میں اس ٹیبل کو پہلے نہیں جانتا تھا تو میں نے آپ سے پوچھا یہ کیا ہے؟ آپ نے کہا یہ ٹیبل ہے، اور اس پر دلیل پیش کی کہ ٹیبل اس طرح کی چیز کو کہتے ہیں. یا اس کو دوسرے الفاظ میں کہ یہ ٹیبل جو لکڑی کا بنا ہوا یہ کسی نے بنایا ہے. اب میری عقل نے اتنا تو مان لیا کہ یہ ایک چیز ہے اور بذات خود وجود میں نہیں آئی، اس کو کسی نے بنایا ہے. تو اب بنانے پر آپ دلیل پیش کرتے ہیں کہ دیکھیں یہ اس میں کیلیں یہ لگی ہوئی ہیں نا، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس میں خود بخود آ کر کیلیں نہیں گھستی بلکہ کسی نے ٹھونکی ہیں اس میں. تو اب ایک علم حاصل ہوا ہے عقل کے ذریعے سے، لیکن اس پر دلیل و برہان قائم کی ہے. اس کو کہتے ہیں علم برہانی. تیسرا علم اس کے نزدیک ہے علم حسی. حاسن یا حسی، حس. وہ علم جو ہمیں حواس کے ذریعے سے خارجی دنیا سے حاصل ہوتا ہے. مثلا کسی چیز کا براؤن ہونا یہ ہماری آنکھ بتاتی ہے. ایک تو یہی بات اوپر پہلے اس میں بھی گزر گئی نا کہ کسی چیز کا سفید ہونا وہ حدسی علم ہے، وہ سفید ہے، ہم مانے نہ مانے. یعنی اس کے ذات کے اعتبار سے ہم دیکھیں تو وہ سفید ہے، یہ حقیقت ہے، ہم مانے نہ مانے، یہ علم حدسی ہے.
لیکن ہم اس کو سفید کہہ رہے ہیں اور مان رہے ہیں، تو یہ علم حسی ہے کہ ہماری آنکھوں نے اسے دیکھا ہے وہ سفید ہے، یا کسی چیز کا کالا ہونا ہماری آنکھوں نے دیکھا ہے اور پھر بتایا آنکھوں نے کہ وہ چیز کالی ہے، یا پھر کسی چیز کو ہم نے دیکھا وہ خوبصورت ہے، تو اب خوبصورت ہماری آنکھوں نے دیکھ کر بتایا کہ یہ کیا ہے، خوبصورت ہے۔ تو یہ بات ہوئی کہ جو جان لاک کے نزدیک علم کی تین قسمیں: علم حدسی، علم برہانی اور علم حسی۔ اور اس طرح سے جان لاک کا یہ نظریہ یہاں پر مکمل ہو جاتا ہے۔ مین جو اس کی بات تھی وہ کس حوالے سے تھی؟ تجربیت کے حوالے سے، اور بنیادی نقطہ ان کا یہی ہے کہ انسان کی پیدائش کے ساتھ ہی خیالات و تصورات اس کی فطرت میں موجود نہیں ہوتے، بلکہ بعد میں جب وہ شعور تک پہنچتا ہے تو وہ احساسات کے ذریعے سے، شعور کے ذریعے سے چیزوں کا ادراک کرتا ہے اور چیزوں کی پہچان کرتا ہے۔ یہ ان تجربیت پسندوں کا بنیادی نقطہ اور پورے فلسفے کا خلاصہ ہے۔ اور اس پر مزید وہ پھر یہ کہیں گے کہ حقیقت کا یا علم کا واحد ذریعہ تجربہ ہے، کوئی اور چیز نہیں ہے، اور تجربہ بذریعہ احساسات کے ہوتا ہے، حواس کے، احساس کے بجائے کیا کہیں، حواس کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ تو یہ ان کے فلسفے کی بنیادی تو بالکل ایک خلاصتاً دو باتیں ہیں۔ باقی جو اضافی باتیں ہیں وہ بیچ میں ظاہر ہے جان لاک کی بات آ گئی تھی، تو جان لاک کے جو فلسفیانہ افکار ہیں تو ان کی ایک اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے اس کا بھی ایک جائزہ پیش کر دیا۔ تو ورنہ جو بنیادی نکات ہیں وہ یہی دو ہی ہیں اس تجربیت پسندوں کے۔ اور ہاں ایک اور بات کہ جو اس نے کہا ہے نا، اس میں تیسری ایک بات ایڈ کر لیں کہ چیزیں خارج میں موجود ہوتی ہیں، اس کے بعد وہ ہمارے ذہن میں کیسے آتی ہیں، اس پر تفصیلی کلام ہو گیا کہ کچھ چیزیں جو ہیں مطلب وہ صفات کی وجہ سے ہمیں معلوم ہوتی ہے، اور کچھ صفات اولیہ کی وجہ سے، کچھ ان کی ثانوی صفات ہوتی ہیں وہ صفات اولیہ کی وجہ سے۔ تو یہ باتیں اس لیے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ آگے جو فلسفی آئے گا تو وہ اشیاء میں خارجی مطلب خارج میں اشیاء کا انکار کر دے گا، تو اس وقت پھر آپ کو یہ اس جان لاکی کے باتیں ذہن میں آئیں گی۔ جی اس کے حوالے سے کسی کا کوئی سوال ہے؟ بس ٹینشن نہ لیں، انشاءاللہ فلسفے کے دو مزید لیکچر ہم کریں گے انشاءاللہ، اس کے بعد ہم پھر ان پہ چلے جائیں گے، ازمز پہ، مختلف ازم، ہیومنزم، فیمنزم وغیرہ، ان پہ چلے جائیں گے انشاءاللہ۔ یہ فلسفے کے اصل میں کچھ بنیادی طور پر یہ بتانا اس لیے ضروری تھا کہ جدید جتنے بھی ازمز متعارف ہوئے یا جو افکار پھیلے، اس کی بنیادی جو ہیں وہ یہی فلسفے ہیں۔ تو یہ کچھ فلسفوں سے آپ کو متعارف کرانا اس لیے ضروری تھا۔ جی کوئی دوسری کلاس کا وقت ہے سیاست کے حوالے سے؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ پھر ملتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ اس فلسفے پر زیادہ نہ زور دینے کی ضرورت ہے نہ ٹینشن لینے کی ضرورت ہے، یہ فی الحال صرف آپ لوگوں کا فلسفے سے ایک تعلق پیدا کرنے کے لیے آپ کو لیکچر دیے جا رہے ہیں، تاکہ آگے ازمز کو سمجھنا پھر آپ کے لیے آسان ہو۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔